آج میں مظفر آباد پہنچا ہوں، مظفر گھر پہنچا اور آپ کے سامنے ہے جو نقصان سیلاب کی وجہ سے یہاں ہوا ہے۔ ویسے پورے ملک اس وقت متاثر ہے، ہمارا چاہے وہ گلگت بلتستان ہو، خیبر پختونخوا ہو، اس وقت جو سب سے زیادہ نقصان ہے وہ پنجاب میں۔ میں ابھی لاہور سے قصور سے ہو کر آیا ہوں۔ آج میں آپ کے پاس یہاں جنوبی پنجاب میں وسیع میں خود دیکھ رہا ہوں اپنے آنکھوں سے کہ کس طریقے سے اس سیلاب نے تباہی کیا ہے، کس مشکلات میں یہاں کے عوام اس وقت جس مشکل سے گزر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے اور ہوگا اس سیلاب سے، وہ ہمارا پنجاب کا کسان ہے، ہمارا ذرائع معیشت ہے۔ اور اس مشکل وقت میں ہم سب پہ یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے عوام کے ساتھ دیں۔ ہر سیلاب کا، ہر قدرت کا 3 مرحلہ ہوتے ہیں۔ جو امیڈیٹ فیکٹر ہے وہ ہے آپ کا ریسکیو، کہ ہم عوام کے جان بچائیں۔ دوسرا فیکٹر ہے آپ کا ریلیف، کہ جو ریشن کا، جو ٹینٹ کا، جو فوری طور پہ جیسے یہ سیلاب کا نقصان ہو رہا ہے، ہم کیا اپنے طرف سے صوبائی حکومت، وفاقی حکومت کی طرف سے کیا ہو سکتا ہے، اور آگے جا کے جو آنے والے مرحلہ ہے وہ ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کا مرحلہ ہے، اور وہ بھی اتنا ہی اہم ہے۔ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ جو ریلیف کا فیز ہے اس میں لوگ دھیان دیتے ہیں، مگر اس سے اتنا ہی اہم ہے کہ قدرتی آفت گزرنے کے بعد جو نقصان ہوا ہے اس کو پورے کرنے کا کوشش کیا جائے، چاہے وہ زرعی شعبے کو ریلیف کی صورت میں ہو، چاہے وہ جو انفراسٹرکچر، جو گھر، جو دکانیں، جو چیزیں تباہ ہوئے ہیں ان میں پھر سے آباد کرنے کا کوئی منصوبہ ہو۔ تو ان تمام ایسپیکٹس پہ ہمیں کام کرنا پڑے گا۔ میں نے ریکویسٹ کیا ہے وزیر اعظم صاحب سے کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، یہ وفاقی حکومت کے پاس ایک واحد طریقہ ہے کہ وہ اس ملک کے غریب عوام کو فوری طور پہ مالی مدد دیا جا سکتا ہے۔ یہ عالمی سطح پہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کا ٹرانسپیرنسی کا میکنزم بھی ہے، اور ہر میں چاہے وہ پچھلے سیلاب ہو، چاہے وہ کورونا ہو، تو یہی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے وفاقی حکومت نے مدد پہنچایا ہے۔ تو میں نے پی ایم صاحب سے ریکویسٹ کیا کہ ابھی تک یہ سلسلہ ہم نے اس سیلاب کے نتیجے میں، جبکہ گلگت بلتستان ہو، پختونخوا ہو، سینٹرل پنجاب ہو، جنوبی پنجاب ہو، اور آگے یہ پانی نے سندھ کی طرف بھی بھرنا ہے، اتنے سارے علاقے متاثر ہیں۔ تو بات بھی کیا ہے اور امید ہے کہ وزیر اعظم صاحب جلد اس پہ ایکشن بھی لے گا اور انشور کرے گا کہ جو سب سے فاسٹسٹ طریقہ ہے، سب سے ٹرانسپیرنٹ طریقہ ہے، اور وفاقی حکومت کے پاس ایک ایسا احساسہ موجود ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو استعمال کر کے متاثر علاقوں میں ان خاندانوں کو مالی مدد پہنچانے کا یہ طریقہ ہے۔ اور امید ہے کہ وزیر اعظم صاحب جلد اس کے ذریعے یہ ریلیف کے جو مرحلہ ہے اس میں عوام کو مدد کرنے کے لیے یہ بسپ کو استعمال کیا جائے گا۔ ساتھ ساتھ ہمارا ایکسپیکٹیشن یہ ہے، ہمارا ریکویسٹ یہ ہے صوبائی حکومتوں سے، وفاقی حکومت سے، کہ ہمیں اس سیلاب کے ساتھ ساتھ ایک ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کرنا چاہیے، اور فوری طور پہ ہمارے جو زراعت سے تعلق رکھنے والے
ہمارا کسان ہے اس شعبے انداز سے اور جس لحاظ سے اور جس بھی طریقے سے، چاہے وہ صوبائی حکومت ہو یا وفاقی ہو، جو بھی سپورٹ وہ نہ صرف اس مشکل وقت میں ان متاثر عوام کو فائدہ دے گا، مگر اوور آل آپ کی معیشت کو بچا سکتا ہے اس نقصان سے جو ہمیں نظر آ رہا ہے ہمارے زرعی شعبے سے تعلق جو ہونے والا ہے۔ مثلا میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ بیج ہو یا کھاد ہو، حکومت کو کوشش کرنا چاہیے کہ یا مفت یا اس میں کوئی سپورٹ پنجاب کے کسانوں کو بلکہ پاکستان کے کسان کو دینا چاہیے۔ جو قرض ہے اس قرض کو معاف کرنا یا حکومت کی طرف سے سپورٹ دینا کا پالیسی تب ہو سکتا ہے جب ہم ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کریں۔ جو بجلی کی جو ان کے بل ہے، اس پورا وقت جب سے یہ سیلاب شروع ہوا اور اس دن تک جب تک یہ سیلاب ختم ہو جاتا ہے تب تک وہ بجلی کے بل ہمارے کسانوں کا معاف کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت کو اپنا سپورٹ پرائس کی پالیسی پہ ریویو کرنا چاہیے اور آگے جا کے کیا انسینٹیوز ہم دے سکتے ہیں اپنے کسانوں کے لیے، ان کو میک اپ کرنے کے لیے کہ یہ اتنا بڑا حادثہ، ایک قدرتی آفت جو ہوا ہے۔ اس کے بعد جو ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کا فیز ہے اس میں ہم ریکویسٹ کریں گے کہ پچھلے دور میں جو پی ڈی ایم کا حکومت تھا اور میں ان کے ساتھ وزیر خارجہ تھا، تو جو ہم نے مل کے سیلاب متاثر علاقوں میں جو جن گھروں کا نقصان ہوا، چاہے وہ بلوچستان میں ہو چاہے وہ صوبہ سندھ میں ہو، ان گھر کو پھر تعمیر کرنے کا ایک منصوبہ دیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ویسے ہی وفاقی حکومت کو صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے جو گھر کے اور جو دوسرے اس سیلاب میں نقصان ہوا ہے ہمیں مدد کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے میں اپیل کرتا ہوں وفاقی حکومت سے، وزیر خارجہ سے، کہ جو پاکستان نے اپنا آفیشیل اپیل دائر کرنا ہے یونائٹڈ نیشنز پہ اور عالمی سطح پہ، دو اپیلز ہوتے ہیں۔ ایک آپ کا اپیل ایمرجنسی ریلیف کا ہوتا ہے جو اس وقت کا جب آپ کے ہاں وہ قدرتی آفت گزر رہا ہے، اور دوسرا جو اپیل وہ تو بعد میں ہوگا جو آپ کا ریکنسٹرکشن کا، ریہیبلیٹیشن کا اپیل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان تھوڑا لیٹ ہو چکا ہے اپنا انیشل اپیل جو ریلیف کا اور عالمی دنیا کا، خاص طور پہ یونائٹڈ نیشنز اور مختلف اداروں سے مدد مانگنے کا۔ ہمیں وہ فوری طور پہ اس اپیل کو اپنا یو این کے لوکل انتظامیہ کے تھرو عالمی سطح پہ اعلان کرنا چاہیے۔ اس سیلاب کا جتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں، جو علاقے متاثر ہوئے ہیں، یہ نہ کوئی ایک صوبائی حکومت نہ ہمارا وفاقی حکومت اکیلا ان چیزوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے پورے پاکستان کو ایک ہو کے سیاست اور سارے اختلافات کو بھول کے اس مشکل وقت میں ہمارے عوام کے ساتھ دینا چاہیے، مگر ساتھ ضروری ہے کہ ہم عالمی سطح پہ بھی اپنا ذمہ داری پورا کرے۔ میں جانتا ہوں کہ عالمی سطح پہ پاکستان کے عوام کے بہت سے ایسے دوست ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کو مدد کریں۔ اگر اتنا سکیل کا ایک قدرتی آفت، ایک سیلاب ہوا ہے، لیکن اگر ہم ابھی کریں گے ہی نہیں اور وہ پروسیس شروع کریں گے نہیں تو پھر وہ مزید ہوتا جائے گا۔ مہر ارشاد سیال صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے اس سیلاب کو دوران ہمیں، ہمارے باقی دوستوں کو ہوسٹ کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک جو ہمارا پروگرام سے متاثر ہوا ہے، اپنا جو آپ نے روڈ کے لیے ڈپینڈنگ آن اس کا جو کہ اس کا کاسٹ ایسٹیمیٹ ہوگا، ہم یا وزیر اعظم صاحب سے یا جس سے ہمیں پڑے گا، اللہ تعالیٰ ہم آپ کے علاقے کے عوام کے لیے وہ وعدہ ضرور پورا کریں گے۔ آخر میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ وہ موقع نہیں ہے
کہ ہم ایک دوسرے کے جو سیاسی بیان بازی ہے یا اختلاف کی گنجائش تو ویسے تو بہت ہوتا ہے، یہ وہ وقت نہیں ہے. اور میں خاص طور پہ پنجاب کا میڈیا کو یہ کرنا چاہوں گا، انداز ایک دو ہفتے سے یہ سیلاب اور بڑا علاقے میں عوام متاثر ہوئے ہیں، مگر آپ بڑا اچھا انداز میں مثبت رپورٹنگ کر رہے ہیں، اور اس کا قدرتی آفت میں میں سمجھتا ہوں کہ یہی طریقہ ہے. اور جب ایسے حادثات اور ایسے واقعے سندھ میں ہوتے ہیں، میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارا میڈیا بھی آپ سے ایسا کچھ سیکھ لے. تو آخر میں ایک منٹ بھائی، ایسے انآرگنائز نہیں ہوتا ہے. غازی صاحب ایک کر کے جو ہے میرا میڈیا بالکل میں اتنا بڑا اسکیل پہ اتنا جب بھی ایک ایسے واقعہ ہوتا ہے تو ہمیشہ ہمارا کوشش ہے وہ باقی سطح پہ لوکل کے سطح پہ ہو کہ ہم سب مل ریسورسز ان مسائل کا مقابلہ کریں. یہاں نہ صرف پبلک سیکٹر مگر پرائیویٹ سیکٹر بھی مل کے مدد کر رہے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہو کہ جتنا بھی کوشش ہو رہا ہے ہر موقع پہ there will always be people who are left out, but I don't think that is a statement on the abilities of any government. سب اپنی کوشش تو پورا کر رہے ہیں، کہیں پورا ضروریات ہم اپنی کوشش سے وہ پورا کریں. یہی وجہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے وہ فوری طور پہ وہاں سے ریلیف دینا شروع ہو جائے. اس لیے ایک حد تک حکومت کی طرف سے جو راشن دیے جا رہے ہیں یا جو سپورٹ دیا جا رہا ہے وہ کور کر رہے ہیں. پھر میں جانتا ہوں ہر کوئی اپنے اپنے علاقے میں اپنی جتنا ہو سکتے ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں، مگر جو ایک انسٹیٹیوشنل میکنزم ہے جہاں لوگ کہ ڈیٹا موجود ہے جہاں فوری طور پہ پہنچ سکتے ہیں، وہ میکنزم جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ہے میں نے ریکویسٹ کیا ہے پی ایم صاحب سے کہ اس کے تھرو وہ فوری طور پہ مدد کریں گے. سر میرا ایک کوشچن ہے کہ میری یہ فرسٹ سیلاب کی کوریج اور میں نے اندر جا کے لوگوں کو دیکھا ہے جو اس وقت چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں اور ان کی کریٹیکل سچویشن ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ امداد ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، حکومت آپ کو کیمپس بھی دے رہی ہے، آپ کو 3 وقت کا کھانا بھی دے رہی ہے. اب ان کا میجر پرابلم یہ ہے کہ یا تو تینوں ٹائم میں چاول دیے جا رہے ہیں، روٹی نہیں دی جا رہی. ایک یہ پرابلم ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ ہیں جن کو اس میں ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں اوپر والے بھی نیچے والے بھی ایسا بھی میکینزم لے کر جن کو ضرورت ہے اس کی ان تک جو ہے وہ امداد بہت اپریشیٹ جو امداد ہیں جو بیسٹ ٹارگیٹنگ جو میکینزم ہے نا اس ملک میں، ایک تو نہ صرف غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے مگر کسی بھی قدرتی آفت میں لوگوں کو پہنچنے کے لیے وہ بے نظیر انکم سپورٹ ہے کہ ہم نے پی ایم صاحب سے پرسنلی ریکویسٹ کیا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ جلد ہی وہ سلسلہ شروع ہو جائے. آپ نے گورنمنٹ کو نا یو این ایس سے اپیل کرنی چاہیے. بلاول صاحب، ہمارا 200 کلومیٹر کا ایریا ہے، جوانہ بنگلہ سے شروع ہوتا ہے اور ہیڈ پنجن تک. اس میں 139 موضع جات ہیں جو متاثر ہوئے ہیں اس وقت. ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ انتظامیہ کی جانب سے 22 فلڈ ریلیف کیمپ ہیں. کیا یہ کافی ہیں 139 موضع جات جو متاثر ہو رہے ہیں اس کے لیے؟ جتنا 3 دریا میں جو سیلاب 1-2 ہفتے اب ہو چکے ہیں جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور پیچھے اب ہر دوسرا دن بعد آپ سننے میں آ رہا ہے کہ بھارت مزید پانی چھوڑا جا رہا ہے. تو میں جانتا ہوں کہ اس جتنا بندوبست حکومت کی طرف کیا جا رہا ہے وہ عوام میں مزید وہ خواہش ہے، مطالبہ بھی ہے کہ چاہے وہ ریلیف ہو، چاہے وہ ریشنز ہو یا جو آپ کے سوال تھا کہ مزید مدد کیا جائے. اور میرا خیال میں اسی پہ کام کیا جا رہا ہے. جتنا زیادہ علاقے متاثر ہوتے ہیں اتنے مزید ریلیف کے لیے
کیمپس بھی بنائے جا رہے ہیں, فیسلٹیز بھی پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ علاقے میں لوگ تو اپنے رشتہ داروں کے پاس اور جانے والے کے پاس بھی اپنے بندوبست اپنے کوششوں سے کر رہے ہیں. مگر پھر سے میں اسی پوائنٹ پہ آتا ہوں کہ حکومت کے پاس سب سے بڑا افیکٹو ہتھیار ریلیف اور مدد پہنچانے کے لیے اس وقت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, اور ان کو وہ میکینزم کو ضرور استعمال کرنا چاہیے. یہ بتائیے گا کہ جس طریقے سے ملتان میں آپ کی ٹیم علی قاسم گیلانی آپ کے پیچھے کھڑے ہیں, بہت متحرک ہے, انہی کو دیکھ کر مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ جو ہیں وہ متحرک ہو چکے ہیں. ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ اب تک آپ نے جو وزٹس کیے ہیں کیا کمی جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے یہاں پر کیمپس کے حوالے سے, اور پرائم منسٹر صاحب سے آپ ملتان کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ یہاں پر بھی سہولیات جو ہے وہ فراہم کی جائے. روری ٹی وی کا مجھے جواب نہیں کرنا. ایک تو آپ کا شکریہ. بالکل میں نے پہلے بھی سمجھتا ہوں کہ ہر لیول میں وفاق کی سطح چاہے صوبائی حکومت کی طرف سے ہو, اور ہاں ضرور پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے کی طرف سے ہو, ہر کوئی اپنا پورا کوشش کر رہے ہیں کہ وہ انسانیت کی خدمت کریں, لوگوں کو بچائیں, عوام کو بچائیں, مدد پہنچائیں. میں آج آگے جا کے ملتان بھی جاؤں گا, دورہ بھی چلتا رہے گا. جہاں بھی اگر کہیں نظر آتا ہے کہ کوئی بہتری کی گنجائش ہے یا کوئی کمی پیشی ہے تو میں بات کر سکتا ہوں صوبائی حکومت سے, یا جو بھی ادارہ وفاقی ہو جس کا وہ کام ہو. میرا نہیں خیال میں ایسا کوئی پوائنٹ ہے جس پہ مجھے اس وقت جب قدرتی آفت موجود ہو کہ اس پہ غور کیا جائے. بعد میں جب یہ سلسلہ مکمل ہو جاتا ہے تو ہمیں ضرور سوچنا پڑے گا کہ آنے والوں سیلابوں کے لیے ہم اپنا کیسے ایسے انسٹیٹیوشنل میکینزم بنا سکتے ہیں. کی تعداد ہے کہ جو لوگ پہلے کہیں اور رہ رہے تھے, لیکن کافی 5-10 سال سے وہ ایک ایسے موضوع میں شفٹ ہو چکے ہیں جہاں پہ اب سیلاب ہے. حکومت کی جانب سے جو بھی امداد وغیرہ یا جو بھی ٹینٹس وغیرہ دیے جا رہے ہیں اس پہ شناختی کارڈ وغیرہ ان کا چیک کیا جاتا ہے, لیکن ان کا شناختی کارڈ کسی اور موضوع کا نہیں ہوتا. لیکن وہ اصل میں جو ہے سیلاب زدگان ہے, ایسے لوگوں کے لیے بھی کوئی ٹیم تشکیل دی جائے تاکہ ان کا تعین کیا جا سکے. بالکل بعد میں ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں. اس وقت جو بھی مدد مانگ رہے ہیں ان کو ہمیں مدد دینا ہے, یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون سا کس یوسی سے کون سے وہ. اس وقت جو ہے سب کا کوشش یہی ہے کہ ہم مدد پہنچائیں, کوشش کریں کہ جتنے متاثر لوگ ہیں ان کو مدد دیا جائے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, جو انسٹیٹیوشنل میکینزمس ہیں ہمارے ان میں کیسے بہتری آ سکتے ہیں, اس میں بعد میں یہ قدرتی آفت گزرنے کے بعد ہمارے پاس بہت ٹائم ہوگا کہ ہم وہ بہتری کا گنجائش تلاش کریں. اگر کوئی بندہ فیلڈ میں نظر آ رہا ہے اور ان متاثرین کے پاس جا رہا ہے تو وہ آپ کا سپاہی ہے. میری صرف ایک ہمبل ریکویسٹ یہ ہے کہ سر میں مظفر گڑھ کا ایک صحافی ہوں, میں پریزیڈنٹ ہوں ڈسٹرکٹ پریس کلب کا, میں ایم اے جرنلزم ہوں, میں لا گریجویٹ ہوں, میں پاکستان کا بہترین ڈیبیٹر ہوں. سر میں نے یہاں ضلع کونسل کی لینڈ لیز پر لے کر میں نے یہاں پارک بنایا. سر یہاں پر 10 سال کی لیز تھی, 1 سال سیل کر دیا. اب وہ سیل کر کے وہاں پہ پرائیویٹ لوگ بٹھا دیے ہیں, میرا سامان کروڑوں روپے مالیت کا جان بوجھ کے ڈبو دیا. مجھے 1 روپے کی گورنمنٹ سے کمپنسیشن نہیں چاہیے. میری صرف ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اگر پنجاب حکومت نہیں کر سکتی تو آپ کے گورنر سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, میرا آئین پاکستان مجھے اجازت دیتا ہے کہ مجھے میری ایک فری اینڈ فیئر انکوائری کروا لیں. اگر اس انکوائری میں میں کہیں غلط ثابت ہوتا ہوں تو سر میں ایک پائی کی بھی کمپنسیشن لینے کے لیے اس میں نہیں ہوں. اگر میرے ساتھ زیادتی کی گئی ہے کرپٹ ضلع کا کونسل کے لوگوں نے تو سر میری ایک گورنر صاحب کو آرڈر کر دیں کہ میری ایک فری اینڈ فیئر انکوائری کرا لیں. بس میں یہی میری ریکویسٹ ہے. بالکل سیال صاحب نے پہلے سے آپ کا یہ معاملہ اٹھا بھی لیا تھا اور اپنے مطالبات میں یہ شامل ہے, تو میں ضرور ریکویسٹ
अंसार को सुनने दे यार। आप पिछले 2010 के फ्लड में भी थे, 14 में भी आया, और आप बेशतर लोगों को, हमारे सहाफियों को जानते हैं, चेहरे आपने पहचाने हुए। बात यह है कि हम अगर इंतजामिया के खिलाफ कोई अगर रिपोर्टिंग करते हैं सिर्फ उनको बताने के लिए कि ये तनकीद बराए इसलाह है, हमारे एक रिपोर्टर को ऑफ एयर कर दिया जाता है, जबकि आपकी हुकूमत ने हमेशा हमारे साथ मुजम्मती खड़े हुए। आज हमने कोई मुजम्मत नहीं की। आपकी और गवर्नर साहब की आमद पे सिर्फ हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे लिए आप मुजम्मती अल्फाज जरूर अख्तियार करें। उसकी वजह ये है कि हमारा एक सीनियर सिर्फ दिखाया, उनको ऑफ एयर कर दो रोटी दी जाती है, सिर्फ सुन ले, 2 रोटी दी जाती है, सालन दिया जाता है, केला दिया जाता है, सेब दिया जाता है, और इसका सवाल का मैं जवाब देना दूं ना, ताकि मैं दूसरे टॉपिक पे, जहाँ तक आपने आज़ाद सहाफ़त की बात की है, वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से आज़ाद सहाफ़त की हमायत भी करते हैं। मुझे ये डिटेल्स नहीं मालूम, आप ज़रूर पहुँचाएँ हमें, ताकि हम उस पर मज़ीद बात कर सकते हैं। इस वक्त जो सब सूरत हाल हमारे सामने है, हम इस वक्त कुदरती आफत पे और सैलाब पे जोर देना चाहेंगे, मगर ज़रूर जहाँ तक आज़ाद सहाफ़त है हम आपके साथ डॉन न्यूज़ साथ के ऊपर बात होगी सर, लीक के ऊपर होगी सर, ऑपरेशन जिस तरह ये काम हो रहा है सारा कुछ पहले भी आए थे, आपने कहा था सर, अब हमें सुबह ही दे रहे सर, चलो इससे हट के खुशखबरी दे रहे सर। आप इंशाल्लाह फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर हैं सर, जो आपको देख रही है सर, पीटीएम भी सर, पीटीएम के साथ रहे सर, इस तरह का हम आपसे सर, हम इस वक्त हम रिलीफ और रिहेबिलिटेशन और अवाम के सैलाब के हवाले से दौरे पे निकले हैं, और हमने सिर्फ इसी इशू पे जोर देना है। मैं किसी इशू पे शूर का जो इशू है वैसे आ रहा है क्या सारा पानी सिंध जा रहा है, सब हुकूमत तैयार है। इंशाअल्लाह ताला हम अपना तैयारी हम जारी है और हम मुकाबला करेंगे। हमारा कोशिश है कि हम हर लिहाज से इस सैलाब का मुकाबला करें। मेरा आपके हवाले से मीडिया के थ्रू अपील करना चाहूँगा सिंध के अवाम को, ख़ास तौर पे वो जो कच्चे में आबाद है, कि वो ज़रूर इवैक्यूएट करें और लोकल इंतज़ामिया से, सूबाई इंतज़ामिया से तावन करें, और इंशाअल्लाह ताला हम सब मिल के जैसे माजी में मुकाबले किया है हम फिर से मुकाबला करेंगे।